السلام علیکم، کیا حال ہے ویورس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں آج آپ کو ٹرکی کے ویزے کے حوالے سے کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ ٹرکی کے ویزے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ ہے آپ کا تو آپ ای ویزا اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر دو آپشنز آتے ہیں۔ ایک تو ای ویزا سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ایک آرڈنری آپ فارم بھر کے اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ای ویزا صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس شنگن کنٹریز کے ویزاز ہوتے ہیں، یا تو یو کے کا، یا تو یو ایس اے کا، اور یا آئرلینڈ کا اگر ان کے پاس ویزا ہے، یا وہاں کی ان کے پاس نیشنلٹی ہے تو ان کے لیے ای ویزا الاؤ ہے، جیسے کینیڈا بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ اور اگر آپ نارمل پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں تو پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے آپ کے پاس جو چیزوں کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کے لیے ایئر لائن ٹکٹ ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ آپ ایزیلی کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے جن سے آپ کی جان پہچان ہے اس سے آپ ایک ڈمی بنوا سکتے ہیں، کیونکہ یقیناً اگر آپ پرچیز کرنے جائیں گے تو اس کے حوالے سے آپ کو ایک اچھی خاصی کاسٹ لگ جائے گی۔ تو بہتر آپشن یہی ہے کہ آپ اس کے حوالے سے آپ ایک ڈمی ای ٹکٹ بنوا لیجئے، جو کہ ایئر لائن ٹکٹ ایزیلی کسی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرکی ایئر لائن کا بنوائیے، پی آئی اے سے بھی بنوا سکتے ہیں، کسی اور ایئر لائن سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں جو ٹرکی جاتا ہے۔ سیکنڈ، آپ کو ضرورت ہوگی ایک پاسپورٹ کی، جو کہ آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، جس میں آپ کی 6 منتھس کی ویلیڈیٹی موجود ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی اس سے کم ہے ویلیڈیٹی تو آپ نہ اپلائی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کا پاسپورٹ ریٹرن کر دیا جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس چیز کو پلیز چیک کیجئے اپنا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے۔ اور تیسرا، آپ کو چاہیے ہوگا ہوٹل کی ریزرویشن، جو کہ بہت آسانی سے اب booking.com اور بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جس سے آپ ایزیلی بکنگ کر سکتے ہیں ٹرکی میں کسی بھی سٹی کی۔ جسٹ لائک اگر آپ استنبول جانا چاہ رہے ہیں تو آپ استنبول کے لیے ان کی ویب سائٹ کو کھولیے booking.com کے اوپر، اور اس میں جو آپ کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹس ہیں، جس میں آپ نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ اس ڈیٹس کے اندر آپ اس شہر کو ٹریول کرنا چاہتے ہیں، تو اس ڈیٹ کے حوالے سے آپ اس کی ریزرویشن کروا سکتے ہیں، جو فری آف کاسٹ ہوتی ہے اور ایزی کینسلیشن ہوتی ہے۔ اس میں آپ کی صرف ایک ڈیبٹ کارڈ، یا اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کی انفارمیشن مانگی جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے آپ بس اس میں ڈیٹیل ڈال دیجئے، اور اس سے 2 دن پہلے اس کو کینسلیشن کرائی جا سکتی ہے ایزیلی۔ جو آپ کا اپنا ای میل آئی ڈی ہوگا اس کے اوپر آپ کی کنفرمیشن آئے گی اس کے اوپر، اور سیکنڈ آپ اس کے اوپر ایزیلی اس کو کینسل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تیسرا ہو گیا پروسیجر۔ چوتھا، آپ کو پولیو ویکسینیشن کی ضرورت پڑے گی، جو کہ آپ کو کراچی، جس طرح سے میں کراچی کی رہائش ہے میری، تو کراچی میں آپ کو پولیو ویکسینیشن کے لیے آپ کے نیئر بائی اگر کوئی پولیو کا سینٹر ہے جہاں سے پولیو کی ویکسینیشنز ہو سکتی ہیں، وہاں سے ممکن ہے، لیکن میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ ان کے ہیڈ آفس سے کروائیے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سوچ میں اس جگہ جاتے ہیں جس جگہ جا کے آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے ویکسینیشن ہو جائے گی میری، وہ آپ کو وہی 2 قطرے پلائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک کارڈ بنا کے دیں گے کہ آپ نے پولیو کی ویکسینیشن آپ کی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو آپ کا اپنا ایریا ہو گیا، وہاں سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ، اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہیڈ آفس ہے۔ ہیڈ آفس اگر آپ چلے جائیں تو یہ بالکل جناح ہاسپٹل کے بالکل برابر میں ہی ان کا ہیڈ آفس ہے۔ وہاں سے آپ جا کے اس کو 9 to 1 صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک کی ٹائمنگزیں ہوتی ہیں ان کی، اور جو لوگ اس کے حوالے سے بھی مجھ سے معلومات لینا چاہتے ہیں وہ میرا نیچے کمنٹ کے اندر مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میں ان کے جو وہاں آفیسرز ہوتے ہیں ان کے نمبرز دے سکتا ہوں۔ اور آسان ہے، کوئی اتنا لمبا پروسیجر نہیں ہے، لیکن ٹائم کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے۔ چوتھا، آپ کو آپ کا ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر آپ کو ایک عدد اپلیکیشن لکھنی پڑے گی کہ آپ کس مقصد کے لیے کہاں جانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو ان سٹیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ سٹیز کے اندر وہ کون کون سے ایریاز ہیں جس کی آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ان کیس آپ کسی کمپنی کے تھرو جانا چاہ رہے ہیں تو اس کمپنی کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل دینی پڑے گی۔ اگر آپ اس کے علاوہ خود انڈیویجول جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ جگہوں کے نام یاد ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یقیناً اس سے آپ ان جگہ پہ اپلائی کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ کو ان ساری جگہوں کے بارے میں معلومات ہے بہت اچھی طریقے سے۔ اور یہ بھی آسان ہے، آپ کسی طرح سے بھی گوگل کے اوپر
ان کے سٹیز کے نام جان سکتے ہیں، ان سٹیز کے اندر کون کون سے ایسے ہسٹوریکل پلیسز ہیں یا ان کی کون سے ایسی جگہ ہیں جو اٹریکٹیو ہیں جہاں لوگ ٹریول کرتے ہیں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ ٹورزم کا ایک سیٹ اپ ہے. تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ اس جگہ آتے ہیں اور وہ وہاں ٹریولنگ کرتے ہیں، تو آپ کو بہت آسانی سے اس کی ڈیٹیلز مل سکتی ہیں. اور اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے، چاہے ایئر لائن کے حوالے سے، چاہے پاسپورٹ کے حوالے سے، چاہے ہوٹل کے حوالے سے. جو مجھے آپ کی مدد کرنے میں خوشی محسوس ہوگی میں آپ کو بالکل ضرور بتاؤں گا اس حوالے سے. اور اگر پھر انڈیویجولی کر رہے ہیں یا کسی آپ جس لائک میرا بزنس ہے تو میں نے بزنس پہ اپلائی کیا تھا، تو اس کے لیے میرا اپنا لیٹر ہیڈ کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا فارمیٹ ہے، وہ فارمیٹ بھی چاہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا ٹائپ میں، یا اپنا ای میل آئی ڈی دیجیے گا تو میں اس پہ آپ کو پلیز گائیڈ ضرور کروں گا کہ کس طرح سے اس کا ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھنا چاہیے آپ کو. اور بس ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ لکھ دیں گے اس کے اوپر تو انشاءاللہ ویزا لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. چھٹی چیز آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگا. بینک اسٹیٹمنٹ نارملی ان کے پاس ریکوائرڈ ہوتا ہے 3 مہینے کا، لیکن وہ آپ کو پریفر کرتے ہیں کہ اگر آپ 6 منتھس کا آپ دے دیں آپ کو اسٹیٹمنٹ تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یقیناً اگر آپ کی ٹرانزیکشن 6 منتھ سے زیادہ ہے اور اگر آپ کے پاس ٹرانزیکشن نارملی 3 مہینے میں بھی بہت اچھی ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کی ڈیلی کی کچھ نہ کچھ ڈپازٹ یا کریڈٹ ہوتا رہتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا 3 مہینے کا بھی کارآمد ہے. لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی 3 منتھ سے زیادہ اچھی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے تو آپ اس حوالے سے ضرور اس حوالے سے آپ اپنا اسٹیٹمنٹ لگائیے اس کے اندر. چوتھا آپ کو ریکوائرڈ ہوگا آپ کا این ٹی این ایف بی آر کا ایک ویب سائٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے. آپ گوگل پہ لکھیں گے ایف بی آر کا رجسٹریشن، مجھے میرا اپنا ٹیکس پیئر جو ہوں میں اس کے حوالے سے ڈیٹیل چاہیے تو اس میں اپنا NIC ڈالیے گا. NIC کے ساتھ اس کی جو آپ کی یقیناً ریکوائرمنٹ ہے باقی وہ مانگے گا، اور آپ کو پورا آپ کا ایک پیج نکل آئے گا جس کے اوپر آپ ایکٹیو ہیں یا ان ایکٹیو ہیں اس حوالے سے آپ کو تصدیق کر دی جائے گی. اگر ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں یا ان ایکٹیو جو بھی ہیں، آپ اس کا ایک پیپر ضرور نکلوائیے گا، پرنٹ آؤٹ نکلوا لیجیے گا اس کا، یا اسکرین شاٹ لے کے اس کا ایک پرنٹ آؤٹ نکلوا لیجیے گا، جو کسی بھی قریبی کمپیوٹر کی دکان والے ایزیلی آپ کو دے سکتے ہیں. اچھا، اور اس کے بعد آپ کو شاید چاہیے ہوگا ہیلتھ انشورنس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہیلتھ انشورنس کے بغیر آپ کو ویزا نہیں ملتا ہے. تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے، اور ٹریول ایجنٹ کے علاوہ بھی اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ ٹریول ایجنٹ سے میری بات نہیں بن پائے گی، تو اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی اور رہنمائی کر دوں گا. اس کی انڈیویجول فیسز ہوتی ہیں، ہر یہ 1 ویک سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ جسٹ لائک سمجھ لیجیے کہ 2 ایئرس 3 ایئرس 5 ایئرس تک کا ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے ٹائم کا ویزا اپلائی کیا ہے. نارملی لوگ 7 ڈیز 15 ڈیز کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، جس کے لیے ہیلتھ انشورنس اتنی کافی ہے. نارملی اس کے جو چارجز اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ 1 ویک کے 1400 ہیں، 2 ویک کے 2000 روپیز ہیں 2000 روپے، 3 ویکس کے جو ہیں وہ 2500 ہیں 2500 روپے، اور 1 مہینے کے 3200 روپے ہیں. 1 مہینے کے 3200 روپے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ 2 مہینے کا اپلائی کریں گے تو 4200 روپے ہیں، اور اگر آپ 3 مہینے کا اپلائی کریں گے تو 5300 روپے ہیں. تو اس طرح سے اس کی فگر انکریز ہوتے رہتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہاں اسٹے کتنا ہے. نارملی میں اس لیے آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں کیونکہ یقیناً یہ کچھ حوالوں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لمبے ٹائم کے لیے اسٹے کرنا چاہتے ہیں وہاں پر، تو وہ اگر زیادہ بنوانا چاہتے ہیں ہیلتھ انشورنس تو وہ بھی اس حوالے سے بنوا سکتے ہیں. کم اس کا ٹائم پیریڈ ہے تو کم ٹائم پیریڈ کے لیے بنوایا جا سکتا ہے. تو ویورز، آج میں آپ کو اتنی ہی ڈیٹیل بتاتا ہوں. انشاءاللہ اپنی سیکنڈ ویڈیو کے اندر آپ کو اس حوالے سے اور ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کس ویب سائٹ پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی، اور اس کے علاوہ آپ کن کن چیزوں سے اس حوالے سے آپ کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو سیکنڈ ویڈیو میں، کیونکہ ایک ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، اور دراصل میں ابھی بگنر ہوں، میں اتنا زیادہ مجھے اس حوالے سے ایڈیٹنگ کے حوالے سے اور یوٹیوب کے حوالے سے آئیڈیا نہیں ہے، تو اس لیے میں چھوٹی کلپ بنا رہا ہوں تاکہ ایک کلپ بھی اس کے اندر یوٹیوب پہ ایزیلی ڈاؤن لوڈ ہو جائے. اور سیکنڈ میں آپ کو اور دوسری ویڈیوز بھی بنا کے اس حوالے سے دیتا رہوں گا. میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کو 3 پارٹ میں اس کی ویڈیو بنا کے دوں. تو ہو سکتا ہے ہوپ فلی ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئیں، ہو سکتا ہے آپ کے کارآمد ہوں.
اور ان کیس اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی چیز کی معلومات لینی ہو تو میں اس کے لیے آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں. آپ مجھے اس کے کمنٹس میں اور آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کے حوالے سے آپ کو ساری ڈیٹیل کمنٹس میں دے دوں گا. اور سیکنڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو کلک کیجئے، کیونکہ میں نیا یوزر ہوں تو اس حوالے سے میں اور موٹیویٹ ہو کے اور زیادہ ویڈیوز بنانا چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے. میرے پاس ماشاء اللہ سے ٹریولنگ ہونے کی وجہ سے کافی کنٹریز کی انفارمیشن ہے، تو میں وہ آپ سب سے شیئر کرنا ضرور چاہوں گا. اور اس کے حوالے سے کیا کیا مجھے پرابلمز آئی ہیں، کیا کیا مجھے آسانیاں ہوئی ہیں جو میں نے ٹریولنگ کی ہے دنیا میں، اس کے حوالے سے مجھے کیا کیا آسانیاں ہوئی ہیں، کس جگہ پہ میرے لیے سہولت ہو سکتی ہے، کس طرح سے کسی ملک کے اندر اگر آپ جاتے ہیں اور اگر اپنا پاسپورٹ کیری نہیں کر سکتے تو وہاں کی آئی ڈی کیسے بنوائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ضرور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا. آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.